بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بتی بند ہو گئی ہے تو بتی تواڈے کان تے کھان نال نہیں لے گئی تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ تے تواڈے کان تے کھان تواڈے نال ہی نا ماشاءاللہ تے توجہ فرماؤ بتی آوے جاوے تسی ماشاءاللہ تشریف رکھیا رہے توجہ ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ کاش توجہ کرنا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا اور تیرا قدم منور اور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا اور تیری ختم نبوت کے لیے اور تیری ختم نبوت کے لیے کوئی میرے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا اور میرے محبوب زندگی میں پھر سے کوئی گھڑی ہوگی توجہ فرماؤ میرے محبوب زندگی میں پھر سے کوئی گھڑی ہوگی کہ تیری ختم نبوت کے لیے کہ تیری ختم نبوت کے لیے
ہر جگہ جگہ ہر کوچا کوچا ہر بستی بستی تیرے ختم نبوت کے لیے ہر نگر نگر محفل سجی ہوگی. کہو انشاءاللہ. اور قادیانی مرزائی ان پہ ہمیشہ لعنت برستی رہے گی. کہو انشاءاللہ. میرے محبوب زندگی میں پھر سے کوئی گھڑی ہوگی. پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات نو ہی پوری کائنات اندر اے اعزاز حاصل ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عقیدت محبت اور پیار اندر کرنا ہاں کہ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا. قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا. اور تو جو میرے گھر اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ فرماؤ. کنیا ساتھیاں دا خیال لیپ ٹاپ وال ہو گیا ہے, کنیا ساتھیاں دا خیال بار وال ہو گیا ہے. تو سارے ساتھی میری طرف توجہ فرماؤ. ایت کوئی گرمی نہیں, ایتھے بیٹھو ہو تے اے نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ اسی تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی بات سن رہے ہاں, اور اللہ ساڈا عقیدہ ختم نبوت والا ہے. اللہ اس جگہ تے اس واسطے بیٹھے ہاں, اے گرمی اور حبس اس واسطے برداشت کر رہے ہاں کہ اللہ تو اگلی گرمی تو محفوظ فرمائی اور قیامت والے دن پیارے مصطفیٰ دے قدمہ میں اٹھنے دی سعادت عطا فرمائی. قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا. اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا. اے کون آیا ہے, اے کون آیا ہے, میں کس کس کو بتاتا آقا. اور تیرے نالین جو میں اپنے سر پہ اٹھاتا آقا. اور یہ میری آخری تمنا بھی پوری ہوتی, تیرے قدموں میں میں جان اپنی لٹاتا آقا. تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا. نہیں ہے اب زندگی کی اور کوئی راہ ہے ساقی, اگر جام شہادت ہے تو بسم اللہ ہے سادی. یہ مسئلے معصوموں کے آنسوں کیا یوں ہی بیکار جائیں گے, کبھی تو گل کھلائیں گے کبھی تو رنگ لائیں گے. یہ مظلوموں کی آہیں کیا یوں ہی بیکار جائیں گی.
آسمانوں کو ایک دن یہی زمین پر گرائے گی اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ۔ سارے بول پو بیڑیو، اوے بول پو بیڑیو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، انتہائی احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں جو تھوڑے سامنے اللہ دے قرآن وچوں دو مقام تو تھوڑی تھوڑی تلاوت پیش کیتی ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال، اپنے کرم نال، اپنی مہربانی نال مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی رحمت نال تھانوں مینو ساریاں نو حق بات سن کے سمجھ کے اندے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی تواڈے نال تھوڑیاں جیاں بڑیاں قیمتی باتاں کرنا چاہنا ہاں، اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو انشاءاللہ میں بیان کرنا ہاں۔ اگر تساں ایک نے اٹھ کے باہر جانا ہے تو پھر مینوں بھی لے جاؤ، میں بھی باہر ٹر جانا۔ ہن ویکھو تانوں گرمی لگ رہی؟ اچھا بالکل ایویں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب دا محبت پیار قبول فرمائے۔ تو تمام احباب اندر آؤ، میں زیادہ وقت نہیں، بالکل تھوڑا جا وقت اور بیان کراں گا، تو اس تو بعد میں تھوڑے کو اجازت چاہاں گا۔ ویسے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس معاشرے، اس دور اور اس ماحول دے اندر محترم پیارے بھائی سید محمد شفیق سلفی صاحب اور محترم پیارے بھائی محمد صدیق ساجد صاحب، میاں محمد شہزاد صاحب اور محترم جناب محمد آفتاب رنداوا صاحب اور مولانا محمد احمد بیٹو صاحب اور مولانا قاری محمد رمضان محمدی صاحب، انہوں نے الحمدللہ آپ اندر اتفاق کر کے محبت نال، پیار نال، چاہت نال، اخوت نال، شوق اور ذوق نال تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا انتظام کیتا۔ اس وقت ختم نبوت کانفرنساں کرانیاں موجودہ دور اندر بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس نیکی نو، کاوش نو، محبت نو، پیار نو مقبول و منظور فرمائے۔ تسی جتنے احباب آئے ہو، میں تھوڑے واسطے بھی دعا کرنا ہاں کہ جی میں اللہ تعالیٰ نے تھوانو اپنے گھر اندر جمع فرمایا ہے، ایویں اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پیارے مصطفیٰ دے حوض تے بھی جمع فرمائے۔ یار تھوڑے فائدے دی بات آئیے تے حالی تسی ہوڑ جاندے آمین، انج نہ آکھو، محبت نہ رکھو آمین، انج تھوڑا جا کھول کے بولو، میں نے پتہ لگے جاگ دیو، حالے تے عشاء دی اذاناں نہیں ہوئیں تو تسی پہلے ہی سوندے جاندے ہو۔ تو بہرحال غور کرنا، ایک عام جے بندے دے سامنے جا کے کوئی مریض حقیقت کرے کہ میں نے چیک کرو میں نے کی مسئلہ ہے، ایک عام بندہ جڑا
طبیب نہیں، ڈاکٹر نہیں، وہ نہ تے مرض چیک کر سکے گا اور نہ ہی اندا علاج کر سکے گا۔ اگر وہ آکھے کہ میں ڈاکٹر ہاں، میں طبیب ہاں، مگر انہیں ڈاکٹری دا کورس نہ کیتا ہوئے، انہیں کو سند نہ ہوئے، وہ جھوٹ بول دے، نہ وہ مرض تلاش کر سکتا ہے، نہ علاج کر سکتا ہے۔ میری بات پہ غور کرنا، موجودہ دور دے اندر اگر کوئی سیاسی بندہ یہ بات کرے کہ اسی ختم نبوت دے محافظ ہاں، اے بات غلط ہے۔ ختم نبوت دے محافظ او ہوئی ہو سکتے نے جڑے ختم نبوت دے قانون نو جان دے نے، جڑے رب دے قرآن نو جان دے نے، جنہاں نے پیغمبر دا فرمان پڑھیا ہے، دین دا علم پڑھیا ہے۔ تو آئیے غور کرنا، پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ مینو اللہ کریم نے کائنات دے اندر آخری نبی بنا کے بھیجے ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بات نبی فرماتے ہیں معیار صداقت ہوتی ہے، خود لفظ شکل بن جاتے ہیں اور زندہ ثابت ہوتی ہے۔ اس تو بعد اے الفاظ سنن تو بعد جڑا بندہ اے بات سوچ بھی لوے کہ کیا پیارے نبی تو بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے یا نہیں، اے سوچنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھو، ساڑھے اسلاف کو غلطی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں، ساڑھے اسلاف کو غلطی ہوئی کہ انہاں کوشش کر کے محنت کر کے مرزیاں نو پاکستان دے اندر کافر قرار دیتا۔ جڑا کافر بندہ ہے انہوں رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے، جڑا مشرک بندہ ہے انہوں رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے، جڑا بدعتی بندہ ہے انہوں رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے، یہودی نو رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے، عیسائی نو رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے۔ اور جڑے اگ اور سورج دے پجاری نے مجوسی، انہاں نو رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل ہے، مگر دو ایسے بدترین اور بدبخت قسم دے انسان نے انہاں نو رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل نہیں، او واجب القتل لے۔ ایک او بندہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرے او واجب القتل ہے، اور جڑا بندہ نو قتل کرے گا اوندے دے کوئی کسی قسم دا جرم عائد نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرا بندہ جڑا ختم نبوت والا عقیدہ نہ رکھے، مرزیاں اندر شامل ہو کے پیارے مصطفیٰ دے بارے غلط تصورات رکھے، غلط عقیدہ رکھے، اے مرزئی کافر نہیں، اے گمراہ فرقہ ہے۔ اور جڑا گمراہ ہوئے انہوں رب دی زمین تے رہن دا حق حاصل نہیں، گمراہ واجب القتل ہے۔ ساڈا اج بھی عقیدہ ہے کہ مرزئی واجب القتل نے، ساڈا کل بھی عقیدہ سی مرزئی واجب القتل نے، اور ساڈا آخری دم تک عقیدہ رہے گا کہ مرزئی واجب القتل نے۔ کیوں جی اس بات پر اتفاق کر دے ہو کہ مرزئی واجب القتل نے؟ میں پچھلے دن اندر فیس بک تے ایک بدبخت نو ویکھیا، انہیں کافی ساری بکواس کی تھی، بکواس کرنے تو بعد کہنے لگا کہ اب آ گیا ہے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ۔ میں آخیا اگر اس بدبخت میں آکھاں اے لانتیے تاوی اے الفاظ کم نے، اس بدبخت نارو لانت اچھی ہے،
اے بدبخت واسطے میرے کو الفاظ نہیں جو میں اندے واسطے الفاظ بیان کرا اور غور کرنا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب 30 کذاب ایسے آن گے جڑے اپنے آپ کو کہن گے کہ میں نبی ہاں اور میرے پیغمبر نے فرمایا او جھوٹ بولن گے. اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا ہے, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ, ہوڑی ہوڑی بول رہے ہو, صلی اللہ ہو. ماشاءاللہ حضرت مولانا ثناء اللہ ربانی صاحب منڈی وار بیٹھن تو تشریف لے آئے نے میرے نال, بڑے پیارے اور اچھے خطیب نے. انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا اور اس کے باوجود بھی میرے نال آئے کہ میں ختم نبوت دے پروگرام اندر شرکت کراں, میرا بھی نام لکھیا جائے. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرا ارادہ سی کہ میں اپنا ٹائم بھی انہوں نے دیندا, مگر میں تواڈے نظام دے مطابق خیال کردیا ہویا انشاءاللہ کس ٹائم تواڈے کو پھر موقع دین گے تو دعا فرماؤ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ علماء کرام کے دن رات دیاں کوششاں محنتاں محبت پیاش اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. تو آئیے غور کرنا, میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والی کتاب جنہیں شروع اندر اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. اللہ کریم نے فرمایا اے او کتابیں جن دے اندر کوئی کسے قسم دے شک دی گنجائش باقی نہیں. تے جڑا بندہ رب دے قرآن اندر شک کرے نا اس بندے دے اپنے ایمان اندر شک ہو سکتا ہے مگر رب دے قرآن اندر شک نہیں ہو سکتا. اور اے بات تواڈے سامنے واضح ہو چکی کہ رب دے قرآن اندر کسے قسم دا شک نہیں کیتا جا سکتا. اس قرآن اندر اللہ کریم نے فرمایا لوگوں صرف مومنانو مخاطب نہیں کیتا, غور کرنا مومنانو مخاطب نہیں کیتا بلکہ اللہ کریم نے پوری کائنات دے لوگانو مخاطب کر لیا اور فرمایا اللہ کریم نے یا ایوہ الناس, اے پوری کائنات دے لوگوں میں عرش والے رحمان دا اعلان سن لو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن دی زبانی ہے پوری کائنات دے لوگوں منو اللہ کریم نے پوری کائنات دی طرف رسول بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور اگلے الفاظات غور کرنا فرمایا اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میں اپنے کوڑوں اعلان نہیں کر رہا کہ میں پوری کائنات دا رسول بن کے آیا ہاں بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے قرآن دی زبانی فرما رہے ہیں کہ جڑا اللہ زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ ہے جڑے اللہ کو پوری کائنات دی بادشاہی ہے مینو اس اللہ نے تا قیامت واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے.
ویر پیارے اس سنگین دور دے اندر میرے محترم پیارے بھائی سید محمد شفیق سلفی صاحب نے محبت پیار دا تقاضا پیش کیتا اے اللہ دی بارگاہ اندر انہاں دے لفظ درج ہو چکے نے اور اگر اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے الفاظ تے غور کر لوے نا انہاں دی نجات واسطے ہو الفاظ ہی کافی نے تہاڈی نجات واسطے تو حفظ ختم نبوت دی شرکت کرنا اے ہوئی کافی ہے اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کہ محبوب اساں تھانو پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام درندیاں دے نبی بن کے آئے چرندیاں دے نبی بن کے آئے انساناں دے نبی بن کے آئے حیواناں دے نبی بن کے آئے جنات دے نبی بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام زمین دے نبی بن کے آئے آسمان دے نبی بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام مشرق دے نبی بن کے آئے مغرب دے نبی بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام شمال دے نبی بن کے آئے جنوب دے نبی بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام سب دے نبی بن کے آئے سب دے نہیں بلکہ عرش والے رب دے نبی بن کے آئے اللہ اللہ تھوڑا جا غور کرنا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ختم نبوت عقیدہ پکی تے سچی تے اچھی تے سچی بات ہے کہ لوگوں اے بات ممکن ہو سکتی ہے سورج مشرق کی طرف طلوع ہوندا ہے یا مغرب کی طرف طلوع ہوندا ہے مشرق کی طرف طلوع ہوندا ہے نا مغرب کی طرف طلوع نہیں ہو سکتا اور ایک وقت آئے گا سورج مغرب کی طرف طلوع ہو سکتا ہے اور ہوئے گا مگر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد کائنات اندر کوئی نبی بن کے آ جائے سیدنا جابر سارے بولو رضی اللہ تعالی اذان دا کی ٹائم ہے 9 بجے پورے تھوڑی جان چھڑ دے ماں بھئی بول دے نہیں جے ہونی چھڑ آوے کھجوے ماشاءاللہ اس بھائی دا جذبہ ہے ایمیں تمام دا جذبہ ہوئے انشاءاللہ پورا ملک کی پوری دنیا اندر ہر نوجوان نعرہ بلند کرے گا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین ختم نبوت واسطے ساڑی جان بھی حاضر ہے ساڑا مال بھی حاضر ہے ساڑی اولاد بھی حاضر ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر دے اندر تے بازار اندر اپنے کسے کم جا رہے نے تے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پڑھ دے جا رہے نے سید العالمین فی الثقلین محمد سیدنا جابر میرے پیارے نبی دی نعت پڑھ دے جا رہے نے تے نعت پڑھ دیاں خیالے لگے ہوئے تے سامنے ایک یہودی آ رہا ہے یہودی نے سیدنا نو روک لیا تے آخدہ اللہ او جابر کی کردہ رہے ہیں تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آخدہ نے میں اپنے نبی دی نعت پڑھ دا رہا ہاں میں اپنے نبی دی تعریف کردہ رہا تے یہودی آخدہ ہے جابر تیری آواز منو بڑی پیاری لگی ہے تے تھوڑی جی نعت منو بھی سناوے نا تے سیدنا جابر آخدہ ہے نہیں میں تینو نہیں سناونی اے یہودی نے کیتا کہ سیدنا جابر نو کافی سارے یہودیاں دے مجمع اندر لے گیا تے کہن لگا جابر تیری یار آواز سانو بڑی پیاری لگی ہے تے تو بڑا پیارا کچھ پڑھدا رہا ہے ہونے ساڑی مجلس دے اندر پڑے نام تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں دی مجلس دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی نعت شروع کی تھی تے سیدنا جابر فرما رہے نے سید الاولین فی الثقلین محمد اللہ
اللہ تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی نعت شروع کی تھی، اے سارے یہودی بڑے شوق نال تے بڑی خوشی تے محبت پیار نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی نعت سن رہے نے، تے انہاں وچوں ایک لالا یہودی اونے میرے نبی دی نعت سن کے منہ کوڑا کر لیا، منہ گندا کر لیا، تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت ایتھے ہی ختم کر دیتی تے اپنی جتی اتار لئی تے سارے یہودیاں دے درمیان اس یہودی دے سر دے اندر شروع ہو گئے پٹو پٹ شروع ہو گئی تے کافی دیر تو بعد یہودیاں نے وچ درمیان دے پے کہ یہودی نو چھڑایا تے سیدنا جابر نو نال لیا، اس یہودی نو نال لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آ گئے، کہنے لگے محبوب ویکھو تھوڑا چھوٹا جا پروانہ چھوٹا جا صحابی انہیں ساڑھے اتنے بڑے یہودی دے سر اندر جتیاں ماریاں نے۔ توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جابر ایویں گالے تے سیدنا جابر آخدے نے جی محبوب ایویں گالے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جابر کیوں ایویں کیتا؟ اللہ دے پیارے نبی میں تھوڑی نعت پڑھدا رہیا، اے فلاں یہودی انہیں منو مجبور کیتا اپنی مجلس اندر لے گیا، محبوب میں جدو تھوڑی نعت شروع کیتی اے سارے یہودی خوش ہو کے سنن لگ گئے، محبوب اے او بدبخت جنہیں تھوڑی نعت سن دیا دے نال منہ کوڑا تے منہ گندا کر لیا، محبوب جڑا کام اینے کیتا ہے نا تھوڑی نعت سن کے منہ گندا تے منہ کوڑا کیتا ہے، جڑا بندہ ایویں کرے گا نا جویں جابر نے چھتر مارے نے اینے چھتر کھادے نے، محبوب ایویں او بندہ چھتر کھاندا رہے گا تے جابر چھتر ماردا ہی رہے گا۔ اس وقت یہودی نے میرے پیغمبر دی نعت سن کے تھوڑا جا منہ بھیڑا کیتا، منہ کوڑا کیتا، مگر سیدنا جابر نے اندے سر اندر دماغ اندر بٹو بٹ شروع کر دیتی تے آج دے دور اندر جڑا بندہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے کوئی زبان درازی کرے گا، کوئی زبان چلاوے گا، اس بندے نو رب دی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں۔ لوگوں یاد رکھو میں جو فیس بک اندر اس بدبخت کمینے انسان نو بیکھیا وہ اردو اندر بول رہا ہے، وہ آخدا ہے اب آ گیا اللہ کا رسول احمد عیسیٰ، اگر او نبی ہے وہ دے اندر نبیاں والی کیڑی خصلت ہے، وہ تے بدبخت ہے۔ میں اس بدبخت دی پر بلا گستاخی کر رہا ہاں، اس بدبخت نے اپنا ایڈریس نہیں دیتا، اس بدبخت نے اپنا رابطہ نمبر نہیں دیتا، تے جڑا نبی ہووے نا اللہ کریم انہوں ساریاں زبانہ دی سمجھ دے دیندے نے، اے جے نبی ہونا ہوندا عرب اندر نبی کیوں نہ ہویا؟ اے بدبخت پاکستان اندر رہ کے رب دی پیداوار ہو کے اردو اندر ہی انہیں اعلان کرنا سی۔ کیوں جی مولانا محمد احمد بیٹو صاحب اے اردو اندر نبوت دا اعلان ہوندا پیا کہ پتہ لگ رہا ہے کہ زمانے اندر کائنات سب تو وڈی کھچی ہے، جیڑا بھی بدبخت کوئی ایسی جرت کرے گا او جتھے سانو پتہ چل جائے سی ساڑی اوتھے تک پہنچ ہوئے اسی انشاءاللہ اوتھے پہنچ کے اس بندے نو قتل کرا گے۔ اگلا مسئلہ اللہ دے اختیار اندر دنیا اندر جو ہوئے اپنی جان تے برداشت کرا گے، مگر اسی چاہنے ہاں کہ ہر حال اندر ساڑا اللہ راضی ہو جائے، اور جدو قیامت والے دن پیغمبر دے سامنے جائیے کوئی نہ کوئی زندگی اندر ایسا عمل ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ ایس بندے نے دنیا دے اندر میری ختم نبوت دی خاطر قربانی دیتی ہے، لہذا اللہ ایس بندے نو بغیر حساب و کتاب تو اپنی رحمت دے نال جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ کیوں جی تواڈے سارے دا ایمان ہے، اے عقیدہ ہے
اور رب دے قرآن تے غور کرنا. میں اپنی آخری بات نو کرام. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے بارے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا ارسلناک بالحق. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی نو حق دے کے بھیجیا ہے. میں اپنے نبی نو حق دے کے بھیجیا ہے. اے کس نے اعلان کیتا؟ پوری کائنات دے خالق نے، مالک نے، علی کل شیء قدیر نے اعلان کیتا. پیارے نبی پوری کائنات دی طرف حق لے کے آئے نے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے بارے عقیدہ ختم نبوت اندہ ہونا چاہیے. جمیں کر کے پچھلے دن اندر مولانا بنیامین عابد صاحب کاموں کی تقریر کر رہے تھے. اپنے انداز نہ رکھ دینے کہنے لگے حضرات ذی وقار توجہ کرنا. اگر کوئی منو بندہ کہہ دے کہ میں ڈی ایس پی آتے میں اس بندے نو من لوا گئے بندہ سچ بول رہا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایس ایچ او میں اس بندے نو مان لواں گا کہ اے بندہ واقعی سچو ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایم پی اے ہاں میں مان لواں گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایم این اے ہاں تے میں مان لواں گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نبی ہاں تے میں نہیں مننا گا. کیوں؟ لا نبی آبادین کہ میرے پیغمبر نے السلام نے فرمایا. یہ کسی عام ہستی نے نہیں فرمایا. آل لوگوں میں اس انداز نال اپنی بات نو ختم کران. اے بدبخت اپنی زبانی بول رہے نے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دے بارے جبریل امین دا پیغام سنو. جبریل امین دا عقیدہ سنو. اوے عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبریل آیا. کہے لیندے چڑھ دے میں سب ڈھونڈ آیا. اے ٹکڑا زمین دا میں سارا ہے گایا. میں کلے کلے نو تکے آئے چھڑی کسر کوئی نہیں. میں ایک ایک نو تکے آئے چھڑی کسر کوئی نہیں. محمد جیا میں ڈٹھا ہور کوئی نہیں. اے کون آخرے نے؟ جبریل امین آخرے نے کہ میں کائنات دا ذرہ ذرہ چھان ماریا مگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال دا کوئی نہیں ویکھیا. جو اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے عقیدہ ختم نبوت رکھنا اے ہر مسلمان مومن تے این فرض ہے. این دے اندر ذرہ برابر شک کرنے والا بندہ بے ایمان مرتد ہے. این دے اندر شک کرنے والا بندہ واجب القتل ہے. این دے اندر شک کرنے والا بندہ رب دی زمین تے نہیں رہ سکتا. انہوں حق نہیں کہ رب دی زمین تے زندہ رہے. لہذا لوگوں توجہ کرنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات اندر آخری نبی بن کے آئے نے. این دے بارے سوچنا کہ آخری نبی بن کے آئے نے یا نہیں آئے اے سوچنا بھی غلط بات ہے. اے پکا سچا عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان دا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات دے آخری نبی نے. اس تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس تو بعد سورج مغرب کی طرف طلوع ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں آ سکتا. اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کو دعا فرماؤ کہ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے نو پیارے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے بارے ہر لحاظ دی قربانی دین دی توفیق عطا فرما. آؤ ذرا غور کرنا اس انداز نال میں اپنی بات نو ختم کراں. یا
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خطاب فرما رہا سن محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن محمدی صاحب آپ فیصل آباد